کیا آپ جانتے ہیں کربلا ختم ہونے کے بعد کیا ہوا؟ کیا واقعی سب کچھ وہیں ختم ہو گیا تھا؟ یا اصل کہانی تو اس کے بعد شروع ہوئی؟ وہ لمحہ جب ایک بہن نے اپنے بھائی کی لاش دیکھی لیکن آنسوؤں کے بجائے صبر کو چنا۔ وہ لمحہ جب قید میں بھی سچائی نے سر نہیں جھکایا۔ اور وہ لمحہ جب دنیا نے دیکھا کہ طاقت تخت پر نہیں حق پر ہوتی ہے۔ کربلا کے بعد کی خاموشی۔ میدان کربلا اب بالکل خاموش تھا۔ وہی زمین جہاں ابھی کچھ دیر پہلے تلواروں کی آوازیں گونج رہی تھیں، اب وہاں صرف ہوا کی سرسراہٹ تھی۔ ریت پر قدموں کے نشان اب بھی موجود تھے، لیکن وہ لوگ نہیں رہے تھے۔ یہ خاموشی عام خاموشی نہیں تھی، یہ ایک ایسی چیخ تھی جو سنائی نہیں دیتی لیکن محسوس ہوتی ہے۔ خیموں کی حالت۔ خیموں میں بچے خاموش بیٹھے تھے، وہی بچے جو کل تک کھیل رہے تھے۔ آج ان کی آنکھوں میں خوف تھا، ان کے دلوں میں سوال تھا، اب کیا ہوگا؟ لیکن ان کے پاس ایک سہارا تھا، حضرت زینب علیہ السلام۔ حضرت زینب علیہ السلام، صبر کا پہاڑ۔ حضرت زینب جنہوں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے بھائی کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو کھو دیا، لیکن ان کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ انہوں نے بچوں کو اپنے قریب کیا اور کہا، ہم حق پر ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ الفاظ ایک امید تھے، ایک روشنی تھے۔ خیموں کو جلایا گیا۔ اچانک دشمن خیموں کی طرف بڑھے، آگ لگا دی گئی۔ ہر طرف دھواں، ہر طرف بھاگتے ہوئے بچے، چیخیں، آنسو، خوف۔ لیکن اس سب کے درمیان حضرت زینب علیہ السلام کھڑی تھیں۔ انہوں نے بچوں کو سنبھالا، انہیں محفوظ جگہ پر لے گئیں اور کہا، ڈرو نہیں، یہ آزمائش ہے۔ قید کا آغاز۔ اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام کو قید کر لیا گیا۔ یہ قید عام قید نہیں تھی، یہ عزت کا امتحان تھا۔ زنجیریں، تھکن اور لمبا سفر، لیکن کسی نے شکایت نہیں کی، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ راستہ اللہ کی رضا کا ہے۔ سفر کی تکلیف۔ گرمی، اتنی کہ سانس لینا مشکل ہو جائے۔ ریت، اتنی گرم کہ پاؤں جل جائیں۔ اور اوپر سے لوگوں کی نظریں، کچھ ہنس رہے تھے، کچھ تانے دے رہے تھے، لیکن کچھ دل ایسے بھی تھے جو خاموشی سے رو رہے تھے۔ کوفہ میں داخلہ۔ جب قافلہ کوفہ پہنچا، بازار بھر گیا، لوگ جمع ہو گئے، لیکن کسی کو حقیقت کا علم نہیں تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے خط لکھے تھے، لیکن آج وہ خاموش تھے۔ حضرت زینب کا تاریخی خطبہ۔ حضرت زینب آگے بڑھیں، ان کی آواز گونجی، اے کوفہ کے لوگو، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم روتے کیوں ہو؟ کیا تم نے ہی ہمیں نہیں بلایا تھا؟ کیا تم نے ہی حسین کو تنہا نہیں چھوڑا؟ یہ الفاظ دلوں کو چیر گئے۔ لوگ رونے لگے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ضمیر کی بیداری۔ اس دن لوگوں کے ضمیر جاگ گئے، انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے کیا کھو دیا، لیکن یہی کربلا کا پیغام تھا، انسان کو جگانا۔ شام کا سفر۔ پھر قافلہ شام کی طرف روانہ ہوا۔ یہ سفر اور بھی مشکل تھا، لیکن ہر قدم کے ساتھ پیغام پھیل رہا تھا۔ یزید کا دربار۔ شام میں یزید کا دربار سجایا گیا، طاقت، غرور اور جشن۔ یزید سمجھ رہا تھا کہ وہ جیت گیا ہے، لیکن وہ غلط تھا۔ حضرت زینب علیہ السلام کا جواب۔ حضرت زینب علیہ السلام کو دربار میں لایا گیا۔ سب کی نظریں ان پر تھیں، لیکن ان کے چہرے پر خوف نہیں تھا۔ انہوں نے یزید کی طرف دیکھا اور کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم نے ہمیں شکست دی ہے؟ نہیں، تم نے صرف اپنی حقیقت دکھائی ہے۔ یہ الفاظ دربار میں گونج اٹھے۔ پھر انہوں نے کہا، میں نے کربلا میں سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا۔ یہ جملہ ایک راز ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے تو ہر دکھ بھی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ پیغام کی فتح۔ اسی لمحے
کربلا جیت گئی، کیونکہ سچ کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ حضرت علی اصغر کا اثر اور وہ 6 ماہ کا بچہ حضرت علی اصغر، ان کی قربانی آج بھی زندہ ہے، کیونکہ وہ سوال آج بھی باقی ہے، ایک معصوم کا کیا قصور تھا؟ یہ سوال ہر دور میں گونجتا ہے۔ آج کے دور کا پیغام آج بھی ہماری زندگی میں کربلا آتی ہے جب ہمیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے، سچ یا جھوٹ، حق یا باطل، اور اسی وقت ہمیں حسین کو یاد کرنا چاہیے۔ کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، چاہے تم اکیلے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ قربانی کے بغیر کامیابی نہیں، اور یہ بھی کہ ظلم جتنا بھی طاقتور ہو، اس کا انجام شکست ہے۔